امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے کلام بلاغت کا تذکرہ کیا جائے تو فوراً نہج البلاغہ کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ مولائے کائنات کی بیشتر و دیگر تصانیف اور کلام کے مجموعات سے صرف اہل علم ہی واقف ہیں۔ نہج البلاغہ کی تالیف کا صحرا عالم ربانی حضرت شریف سید محمد رضی علیہ رحمہ کے سر ہے۔ سید شریف رضی کی زندگی، علمی کارناموں اور جد و جہد عرفانی کا احوال جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ دنیا میں موجود تمام علوم ظاہری و باطنی کا منبع اور سرچشمہ ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کا فرمان ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے علوم ایسے تعلیم فرمائے جس طرح کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ علوم و معارف نبویہ و مرتضویہ کا احصا کرنا جن و انس کے احاطہ بساط سے باہر ہے۔ خود رسول اسلام کا فرمان ہے کہ جن و انس لکھنے والے ہوں، تمام اشجار قلم بن جائیں اور کرۂ ارض کرتاس، اور قیامت تک لکھا جائے، تب بھی فضائل و کمالات علویہ کا بیان ممکن نہیں۔ مولائے کائنات منبع علوم، مظہر العجائب والغرائب، بے مثل و بے نظیر شاہکار قدرت الہیہ ہیں۔ علوم مرتضیٰ کی ایک کرن کتاب نہج البلاغہ کی صورت میں نور علم و عرفان بکھیر رہی ہے، لیکن یہ امر مسلم ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے مصنف حضرت علی ہیں۔ علامہ ابن شہر آشوب نے کتاب معالی العلماء میں اور علامہ سید محسن صدر نے کتاب شیعہ و فنون الاسلام میں تحریر فرمایا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضرت علی نے تصنیف کی ہے۔ آپ کی کتاب کا نام کتاب علی اور جامعہ ہے۔ اس کتاب میں مولائے کائنات نے تمام دنیا کے ہونے والے واقعات اور حالات کو مندرج فرمایا ہے۔ یہ امر بھی مسلم ہے کہ سب سے پہلے جامع القرآن حضرت علی ابن ابی طالب ہی ہیں۔ قرآن مجید کو تنزیل کے مطابق بھی مولائے کائنات نے جمع فرمایا، جس میں اسباب و مقامات نزول آیات کا بھی ذکر تھا۔ کتاب علی میں قرآن مجید کے 60 مختلف علوم کا ذکر ملتا ہے۔ کتاب جامعہ، کتاب الجفر، صحیفہ الفرائض، کتاب فی زکوٰۃ النعم، کتاب فی ابواب فقہ، کتاب فی الفقہ، مالک اشتر کے نام تحریری ہدایت نامہ، محمد بن حنفیہ کے نام وصیت نامہ، مسند علی ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی۔ ان کتب کے علاوہ مجموعہ اوراد، صحیفہ علویہ اور آپ کے اشعار کا مجموعہ دیوان علی بھی مولائے کائنات کی جانب منسوب ہے۔ نہج البلاغہ جسے سید محمد رضی نے تالیف کیا، میاں کلمہ جس کو جاہز نے جمع کیا، غرر الحکم و درر القلم جس کو عبد الواحد بن محمد بن واحد نے جمع کیا، دستور معالم الحکم جس کو قاضی عبداللہ محمد بن سلامہ نے جمع فرمایا، نصر العالی جس کو ابو الفضل علی بن حسن ابترسی نے مجمع البیان میں جمع کیا، کتاب مطلوب کل طالب من کلام علی ابن ابی طالب جس کو ابو اسحاق الوطوات الانصاری نے جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا فارسی اور جرمن زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ قلائد الحکم و فوائد الکلمہ جس کو قاضی ابو یوسف بن سلیمان الاسفرائینی نے جمع کیا، کتاب معمیات علی امثال الامام علی ابن ابی طالب۔ اس کے علاوہ شیخ مفید علیہ رحمہ نے کتاب الارشاد میں بھی مولائے کائنات کے کلام کو جمع کیا ہے۔ نصر بن مزاحم کی کتاب صفین میں بھی آپ کے کلام بلاغت نظام کے جواہر پارے جمع ہیں۔ کتاب جواہر المطالب میں آپ کے کلام موجز بیان کا پتہ دیتا نظر آتا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ کلام امیر المومنین کا شہرہ آفاق مجموعہ نہج البلاغہ کی صورت میں نور افشانی کرتا نظر آتا ہے، جس کی تالیف کا صحرا عالم ربانی مطلع علوم و معارف علامہ سید محمد رضی علیہ رحمہ کے سر ہے، جن کی شخصیت کا ہر پہلو علم و معرفت کے فرستادہ، آباء و اجداد کے کردار کا آئینہ دار اور سیرت ائمہ طاہرین کا نمونہ تھا۔ سید رضی تبحر علمی و کمال عرفان کا مرقع تھے۔ آپ کے ذاتی خصائص اس قدر پاکیزہ اور دل آویز تھے کہ نگاہیں ان کی خوبی اور زیبائی پر جم کر رہ جاتی تھیں۔ ہر علم دوست اس رفت و وجاہت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتا۔ آپ کا نام محمد، لقب رضی اور کنیت ابو الحسن تھی، جبکہ سید شریف رضی اور ذوالحسین کے نام سے
آپ نے شہرت پائی۔ 359 ہجری میں سرزمین بغداد عراق میں علم و ہدایت و عزت و شوکت کے محور خانوادہ میں آنکھ کھولی۔ سید شریف رضی کے والد بزرگوار سید ابو احمد حسین تھے اور نقابت آل ابی طالب کے منصب پر فائز تھے۔ ابو نصر بہاؤالدولہ ابن بویہ نے سید محمد رضی کو الطاہر الواحد کا لقب دیا اور ان کی جلالت علمی و شرافت نسبی کا ہمیشہ پاس و لحاظ رکھا۔ ان کا خاندانی سلسلہ صرف 4 واسطوں سے امامت کے سلسلہ زرعی سے جا ملتا ہے جو اس شجرہ نسب سے ظاہر ہے۔ ابو احمد حسین ابن موسیٰ ابن محمد ابن موسیٰ ابن ابراہیم ابن امام موسی کاظم علیہ السلام 25 جمادی الاول 406 ہجری میں سید شریف رضی نے انتقال فرمایا اور حائر حسینی میں مدفون ہوئے۔ آپ کی والدہ معظمہ کا شجرہ نسب فاطمہ بنت الحسین بن حسن الناصر علی ابن حسن ابن عمرو ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ ایسے نجیب الطرفین و بلند مرتبت ماں باپ کی تربیت و نگہداشت کے ساتھ ساتھ آپ کو استاد و مربی بھی ایسے نصیب ہوئے جو اپنے وقت کے ماہرین اور ائمہ فن مانے جاتے تھے، جن میں سے حسن ابن عبداللہ صرافی نحو و لغت و عروض و قوافی کے استاد کامل تھے۔ ابو اسحاق ابراہیم احمد بن محمد تبری بڑے پایا کے فقیہ و محدث اور علم پرور جوہر شناس شخصیت تھے۔ علی بن عیسیٰ ربعی جن سے سید رضی علیہ الرحمہ نے 20 برس تک کسب فیض کیا، جبکہ ابو الفتوح عثمان ابن جنی ابو بکر محمد ابن موسیٰ خوارزمی ابو عبداللہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے سامنے زانو تلمذ طے کیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ سب سے زیادہ بلند منزلت استاد تھے جن کا علم و فقاہت و مناظرہ و کلام میں کوئی مثل و نظیر نہیں تھا، جن کی کم و بیش 200 کتابیں تشنگان علم کی پیاس بجھا رہی ہیں۔ ابن ابی الحدید نے معد ابن فخار سے سید محمد رضی سے متعلق ایک عجیب روحانی واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک رات شیخ مفید علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسن و حسین علیہ السلام کے ہمراہ مسجد کرخ میں تشریف لائیں اور ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے شیخ میرے ان بچوں کو علم فقہ و دین پڑھاؤ۔ شیخ مفید جب خواب سے بیدار ہوئے تو حیرت و استعجاب نے گھیر لیا اور ذہن خواب کی تعبیر میں الجھ کر رہ گیا۔ اسی عالم میں صبح ہوئی تو دیکھا فاطمہ بنت الحسین کنیزوں کی جھرمٹ میں تشریف لا رہی ہیں اور ان کے دونوں بیٹے سید مرتضیٰ اور سید رضی ان کے ہمراہ تھے۔ شیخ انہیں دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو فرمایا اے شیخ میں ان بچوں کو آپ کے سپرد کرنے آئی ہوں، آپ انہیں علم دین پڑھائیں۔ یہ سن کر خواب کا منظر ان کی نگاہوں میں پھرنے لگا، گویا خواب کی مجسم تعبیر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور شیخ مفید نے ان سے رات کا خواب بیان کیا جسے سن کر سب دم بخود رہ گئے۔ شیخ نے اسی دن سے سید مرتضیٰ اور سید رضی کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر علم و فضل میں وہ بلند مقام حاصل کیا جس کی رفعت اپنوں ہی کو نظر نہ آتی تھی بلکہ دوسرے بھی نظریں اٹھا کر دیکھتے رہ جاتے تھے۔ سید مرتضیٰ جو علم الہدا یعنی ہدایت کا علم کہلائے اور سید رضی نے کم عمری میں اپنے جواہر علمی سے علماء کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور نہج البلاغہ کی تالیف کی۔ سید رضی علیہ الرحمہ علم و فضیلت میں یگانہ روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انشا پرداز بلند پایا سخن تراز بھی تھے۔ چنانچہ ابو حکیم خبری نے آپ کے جواہر پاروں کو 4 ضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے جو شوکت الفاظ اور سلاست بیان، حسن ترکیب و بلندی میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اور پرکھنے والوں کی یہ رائے ہے کہ انہوں نے لوح ادب پر جو بیش بہا موتی ٹانکے ہیں ان کے سامنے عرب کی چمک دمک ماند پڑ گئی ہے۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قریش میں ان سے بہتر کوئی ادیب و سخن راہ پیدا نہیں ہوا، لیکن سید رضی نے اسے اپنے لیے سرمایہ افتخار نہیں سمجھا۔ انہوں نے اپنے مخصوص طرز نگارش میں جو علمی و تحقیقی نقش آرائیاں کی ہیں ان کی افادیت و معنویت کا پایہ اتنا بلند ہے کہ انہیں سید کی بلند نظری کا معیار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر سی عمر میں جو علمی اور ادبی نقوش ابھارے ہیں وہ علم و ادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔ چنانچہ ان کی چند نمایاں تصنیفات یہ ہیں: حقائق التاویل، تلخیص البیان عن مجاز القرآن،
مجازات الآثار النبویہ، خصائص الائمہ، حاشیہ خلاف الفقہا، حاشیہ ایذا، مگر آپ کی تالیف کردہ نہج البلاغہ کا پایہ بلند ہے، جس میں امیر المومنین کے خطبات، توقیات اور حکم و نصائح کے انمول موتیوں کو ایک رشتے میں پرو دیا۔ سید رضی 21 سال کی عمر میں آل ابی طالب کی نقابت و حجاج کی امارت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس زمانے میں یہ دونوں منصب بہت بلند سمجھے جاتے تھے، خصوصاً نقابت کا عہدہ تو اتنا عرفہ و اعلیٰ تھا کہ نقیب کو حدود کے اجرا، امور شرعیہ کے نفاذ، باہمی تنازعات کے تصفیہ اور قبیل کے تمام اختیارات بھی حاصل ہوتے، اور ان فرائض میں یہ بھی داخل ہوتا کہ وہ سادات کے نسب کی حفاظت اور ان کے اخلاق و اطوار کی نگہداشت کرے۔ آپ کے انہی کارہائے نمایاں کی بنیاد پر آپ کو نقیب النقباء کے لقب سے یاد کیا جانے لگا، مگر عمر ابھی 47 منزلیں ہی طے کر پائی تھی کہ 406 ہجری میں نقیب موت نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ یہ وجود گرامی ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے روپوش ہو گئے۔ سلام ہے ان ماؤں پر جن کی طیب و طاہر گودوں میں ایسے نابغہ روزگار ہستیاں پرورش پاتی ہیں جو علم و حکمت کے مینار بن کر انسانی فلاح اور نجات کے لیے قیامت تک کے لیے ضیاء پاشی کا سامان فراہم کر جاتے ہیں، جنہیں ستائش زمانہ سے کوئی سروکار نہیں، جو فقط محمد و آل محمد کے نور عرفانی سے ایک عالم کو منور کر دیتے ہیں۔